دیتا ہوں تحیتہم یوم یلقونہ سلام، ان کو مبارک ہو جس دن وہ میرے پاس آئیں گے، ان کو سلامتی کا ہدیہ پیش ہوگا۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا، اور ان کے لیے بہت بڑا عزت کا رزق تیار کیا ہے، اور عزت اور ان کے لیے بے شمار اجر تیار کر رکھا ہے۔ اور یہ کس لیے کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر محبت کرتے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب کو تلاش کرتے ہوئے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجا۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ نے تقریباً 100 آیات کے اندر ختم نبوت کے حوالے سے گفتگو فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آخری اور سچے نبی ہیں۔ قیامت تک اگر کسی نے میرے نبوت کی، میرے خاتم النبیین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری نبوت کی چادر کو کسی نے چھیڑنے کی کوشش کی تو دنیا میں بھی رسوائی ملے گی اور جہنم ملے گی، اور آخرت میں تو پھر اس کے لیے ہے ہی جہنم۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی میری ختم نبوت کا پہرا دے گا میں اس کو اپنی سفارش کے ساتھ جنت میں لے جاؤں گا۔ اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ کے اندر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ کے اندر اس وقت بھی ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالنے والے تھے، اور رحمت للعالمین کے زمانہ کے بعد بھی ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالنے والے رہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ کے اندر بھی ان کی سرکوبی کی گئی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں بھی انہیں نہ چھوڑا گیا، اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں بھی ان کی سرکوبی کی گئی۔ چنانچہ سیدنا حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کے زمانہ کے اندر مسیلمہ کذاب نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا، اور اس وقت صحابہ کی جو تعداد تھی تقریباً اتنی ہی تعداد اس کے ساتھ ہو گئی، مسیلمہ کذاب کے ساتھ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس صحابی کو، اس پیارے صحابی کو اس کے پاس بھیجا، اور بھیجنے کے بارے میں بھی عجیب واقعات بزرگوں نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کون میرا ایسا پیارا صحابی ہے کہ جس نے ایک دشمن کے پاس جانا ہے اور میرا ڈبہ لے کے جانا ہے، میرا خط لے کے جانا ہے، اور دشمن بھی ایسا کہ جس کے بارے میں معلوم ہے کہ وہ انتہا درجے کا ظالم ہے اور بدترین انسان ہے، اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغام بھیجا کہ اے اللہ کے آخری رسول، وہ تو نہیں مانتا تھا لیکن اس نے پیغام بھیجا کہ اے محمد رسول اللہ، ہمارے ساتھ یہ بات طے کر لیں آپس میں کہ جب تک آپ ہیں آپ ختم نبوت آپ کی رہے گی، جب آپ دنیا سے پردہ فرما لیں تو اس کے بعد میں نبی بن جاؤں گا، معاذ اللہ۔ یا دوسرا اس نے کہا کہ اس طرح طے کر لیتے ہیں کہ آدھی سلطنت پر، آدھی زمین پر آپ کی ختم نبوت ہو اور آدھی زمین پر مجھے نبی مانا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے دربار میں کون لے جائے گا میرا یہ خط؟ تو ایک صحابی جو انتہائی غریب تھے اور بال بچے دار تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں آئے، اور اس حال میں کہ وہ کھجور کھا رہے تھے، اور ان کے پاس کھجور کی ٹوکری تھی یا خوشہ تھا، کھجور کھا رہے تھے، اور مدینہ کے گلی کوچے میں کھجور بیچا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عرض کرنے لگے اے اللہ کے رسول، اس کام کے لیے میں جانے کے لیے تیار ہوں، آپ کسی کو انتخاب نہ کیجیے گا۔ صحابہ نے عرض کیا اے صحابی رسول، پہلے جو کھجور کھا رہے ہیں وہ تو مکمل کر لیں، لیکن عاشق صادق نے کہا کہ میں
کے لیے اپنے آپ کو پیش کر رہا ہوں، اس لیے میں نے جلدی جواب دیا کہ اس کام کے لیے کوئی اور آگے نہ آ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تو جانتا ہے کہ وہاں جائے گا تو تیرے ساتھ کیا ہوگا؟ تو جانتا ہے؟ اس نے کہا اے اللہ کے رسول میں جانتا ہوں، یہی ہوگا کہ میرا خاتمہ ہو جائے گا، مجھے شہید کر دیا جائے گا، لیکن آپ کے اس پیغام کو لے کر نہیں جانا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ صحابی اس پیغام کو لے کر مسیلمہ کذاب کے دربار میں پہنچ گئے اور جا کر بڑے ہمت سے اور بڑی جوان مردی سے اس کے سامنے گئے، اور جب اسے پتہ چلا کہ وہ آ گیا، اس نے اپنی فوجوں کے ساتھ ان کو قید کروا لیا اور اپنے خاص محل میں لے گیا۔ وہاں جا کر جب اس کو سامنے کھڑا کیا تو اس سے پوچھا اتشہد انک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ محمد الرسول اللہ اللہ کے آخری سچے رسول ہیں؟ اس نے کہا کہ بے شک، لا ریب فیہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری اور سچے رسول ہیں۔ اس نے کہا کیا تم مجھے بھی رسول مانتا ہے؟ حضرت حبیب بن زید نے انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے تیری بات نہیں سنائی دے رہی۔ اس نے پھر وہی بات دہرائی کہ جو پہلے دہرائی تھی، کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا آخری اور سچا رسول مانتا ہے؟ اس نے کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں، ان کو ضرور اللہ کا آخری اور سچا رسول مانتا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ پھر میرے بارے میں کیا کہتا ہے؟ میں اللہ کا رسول نہیں ہوں؟ اس نے کہا کہ مجھے تیری بات کچھ نہیں سنائی دے رہی۔ اور اس نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں آپ کے بعد کسی کی دوسری نبوت کے بارے میں بات سن ہی نہیں سکتا، میں سننا جانتا ہی نہیں، تو کوئی اور نبی بھی ہو سکتا ہے؟ اس مسیلمہ کذاب نے حکم دیا جلاد کو کہ اس پہ ایک بازو کاٹ دیا جائے۔ بازو کاٹنے کے بعد پھر وہ الفاظ دہرائے۔ اس نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کو تو خوب جانتا ہوں، اس کے اوپر جان نچھاور کرتا ہوں، مگر تیری بات کو نہیں سمجھتا۔ آخرکار اسی طرح کاٹتے کاٹتے دونوں بازو کاٹ دیے، دونوں پاؤں کاٹ دیے، لیکن آخر تک حضرت زید بن حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا موقف نہیں بدلا اور یہی کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کے بعد کسی کو نبی نہیں مانتا۔ اور مسیلمہ کذاب کا پھر اسی طرح برا انجام ہوا، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ کے اندر ایک حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، صنعاء کے علاقے میں تھے، صنعاء کے علاقے میں، وہاں سے چلے مدینہ کے اندر پہنچتے تقریباً 1 مہینہ لگ گیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشق صادق تھے، تابعی ہیں، یہ صحابی نہیں ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ظہر کے وقت کی مسجد نبوی کے اندر پہنچے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے تھے، بقیہ صحابہ نماز پڑھ کے چلے گئے، اور ہوا ان کے ساتھ یہ کہ ان کے زمانہ کے اندر اسود عنسی نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور یہ ان کی سرکوبی کے لیے گئے، ان کو جھٹلانے کے لیے گئے۔ جب ان کے پاس پہنچے تو انہوں نے وہ پہلے سے دیکھ چکا تھا مسیلمہ کذاب کا حال، کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی کے ساتھ ایک ایک اعضاء کو کاٹا، مگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق سے باز نہیں آیا، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کے ساتھ ہی وابستہ رہا اور اسی کے اوپر جان دے دی۔ اس نے کہا کہ یہ لوگ اس طرح ماننے والے نہیں ہیں۔ اس نے بہت بڑا ایندھن جمع کروایا، اس کو آگ لگوائی، اور اس کے بعد ایک جھولے کے ذریعے سے بالکل اسی طرح جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا، اسی طرح حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی آگ میں ڈال دیا۔ لیکن قربان جاؤ مالک کے اوپر کہ جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سچا عشق و محبت ہو تو آج بھی اس کے لیے یہی ہے۔ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کے لیے ہو جاتا ہے اللہ ساری مخلوق کو اس کے لیے کر دیتی ہے۔ پھر وہی مخلوق جو دنیا کو نقصان دیتی ہے
اگر رسول اللہ کا کوئی عاشق صادق ہو تو پھر وہ اس کی غلام بن جائے.